احمد فراد کیس پر لاسٹ بات میں کہا گیا تھا کہ اداروں کے پاس بندہ نہیں ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب بڑی شورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے, یعنی کہ مان گئے ہیں کہ بندہ انہیں کے پاس ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جن کا ہم سب کو علم ہوتا ہے, لیکن ہم واقعات اور حالات سے چشم پوشی کر جاتے ہیں. یہ وفاقی دارالحکومت ہے, وفاقی حکومت کی پرنسپل سیٹ ہے, اور اگر یہاں پر ایک شخص اپنی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے تو اس سے بڑی سبکی کوئی نہیں ہے. اور پوری دنیا کو پتہ ہے, ہم سب اس ملک کے باسی ہیں. ہم کبھی سنتے ہیں جی کہ ناردرن ایریاز گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے, کہ کہیں چلے گئے, تو ہم سب کو علم ہے کہ یہ کیا ہے. ہم چشم پوشی خود کرتے ہیں, اپنے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں. لوگوں کو حقیقت پتہ ہے, ہمیں حقیقت پتہ ہوتی ہے, لیکن مصلحتاً ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو جن انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس وہ احمد فرحاد صاحب ہیں, ان کو پیش کریں. اگر ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا کرائم کمٹ کیا ہے تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس تمام معاملے سے دستبردار ہو جائیں گے, ہم بھی دستبردار ہو جائیں گے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ غائب کر دیں اور پھر اس کی فیملی ساری کرب میں ہو, لوگوں کو پتہ نہ ہو, لوگ پریشان ہوں, اور پھر آپ توقع کریں کہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو میں تو محسن کیانی صاحب کی جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں کردار بہت ہی اچھا ابھر کر سامنے آیا ہے, اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے ہر شہری کے لیے یہ جو کانسٹیٹیوشنل فریڈمز ہیں ان کو اسی طرح کورٹس پروٹیکٹ کریں گے. سر, عمران خان کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس پچھلی بار بھی سنا تھا, ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. آج دوبارہ وہ کیس کسی طرح لگ گیا, حالانکہ اس پہ پہلے فیصلہ آ چکا تھا, تو آج پھر وہ کیس جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا گیا. ہم سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں اس حد تک بدلنے میں ماہر ہیں کہ ہم یقین مانیے کہ اپنی مشرقی روایات سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. یہ جو ایک ان کے نکاح والا جو کیس تھا, اب کہاں ہماری مشرقی روایات اجازت دیتی ہیں کہ اس طرح کی حرکات کی جائیں. اگر پہلے بھی ہوئیں وہ بھی غلط ہوئیں, آج بھی جو ہو رہی ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو ہمیں اپنی سیاست کے اندر ٹھہراؤ لے کر آنا ہے اور کچھ حدود کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے میرے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے, 100 بسم اللہ دل کھول کر کریں, لیکن ہماری روایات ہیں کہ خواتین ایک مقدس رشتہ, ازدواجی رشتہ اور دیگر چیزیں, اس کے اوپر ہم نہیں جایا کرتے اور نہ جایا کرتے تھے. لیکن ہم نے اس حد تک سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کا سر ہی اڑا دیں, اس کو تسلیم ہی نہ کریں. یہ مناسب بات اچھا سر, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی معزز عدلیہ کی جانب سے کوئی ریمارکس آتے ہیں تو اب حکومتی رینکس میں کچھ بے چینی ہے, اس کی کاؤنٹر اٹیک کیا جاتا ہے, پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں. آج بھی صبح جب سماعت ہوئی بلوچ طلبہ والی, اس کے بعد بیرسٹر کیل اور بیرسٹر دانیال نے پریس کانفرنس کی, کل اعظم نذیر تارڑ نے کی, پھر اس سے پہلے سینیٹر فیصل بھاؤڈا نے کی. یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی عدلیہ کوئی سٹینڈ لیتی ہے تو حکومت کی جانب سے یہ بارہا پریس کانفرنس کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو لاء منسٹر کی پریس کانفرنس تھی, میرا ان سے ایک اچھا تعلق ہے, ہم پیشہ بھی ہیں. ہم افسوس ہوا مجھے ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھ کے. اس پریس کانفرنس میں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اسپوکس پرسن زیادہ لگے, اور ایک بجائے اس شخص کے کہ جو قانون اور آئین اس کے اندر بلیو کرتا ہو. تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. یہاں پر ان جج صاحبان کو کرٹیسائز کرنے کا کیا فائدہ, اس کورٹ کو کرٹیسائز کرنے کا کیا فائدہ جو صرف اپنا کام کر رہی ہے. تو یہ باقی جن کی پریس کانفرنسز کا آپ نے ذکر کیا, ان کو کنٹیمپٹ نوٹس آ گئے, میرے خیال سے تسلی ہو گئی ہوگی. اچھا سر, لاسٹ یہ بتائیے گا, NA 46, 47, 48 کے حوالے سے عدالت نے اگلے ہفتے سماعت مقرر کی ہے اور ایفیڈیوٹ بھی جمع کرانے کا کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم فورینسک کے لیے باہر کے ملک بھی چیزیں بھیج سکتے ہیں. اس پہ آپ نے بھی فارم 45 جمع کروا دیے ہوئے ہیں, اس کو کیسے دیکھیں؟ ساتھ انہوں نے کہا حلف بھی لیں گے قرآن پہ, میں تو انشاءاللہ دوں گا. سر, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑا آپ سے متاثر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی میں آنا چاہیے. آپ کی ویسے کوئی اس طرح کا خیال ہے؟ نہیں, ابھی کوئی خیال کہتے ہیں نہیں. آپ کی جگہ بڑی فٹ بنتی ہے وہاں پہ. دیکھیں, سیاست ہم نے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سیاسی مخالفتوں کو ہم نے اس ملک کے اندر سیاسی دشمنیوں میں تبدیل کر دیا. تقسیم معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے, انتقامی کارروائیاں ختم ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوئیں وہ بھی غلط تھی, آج جو ہو رہی ہیں وہ بھی غلط تھی. ہم سیاستدانوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اپنی ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی کہ ہم ان ریڈ لائنز کو, ہم بھلے ایک دوسرے کے مخالف ہوں لیکن ہم یہ ریڈ لائنز جو ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں کراس نہیں کریں گے. یہ COD ایک ہوا تھا, میرے خیال سے اب وقت کی ضرورت اور وقت کی آواز بھی یہی ہے کہ سیاستدان ایک پیج پہ کم از کم اس حد تک ضرور اکٹھے ہیں. ایک پارٹی میں آ سکتے ہیں سر, ویسے اگر آپ سے رابطہ ہوتا ہے, اگر دعوت آتی ہے خان صاحب کی طرف سے تو پھر اس وقت دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. عدم استحکام ہے, یہ آپ کے سٹار جی ساروں کے. سر سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو مطلب پولرائزنگ میں لگی ہوئی ہیں, تو سر یہ جو غریب ہے وہ تو مر چکا ہے سر اس ٹائم, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟
کہ وہ کہا جائے؟ کیا یہ وکیلوں کا، عدالتوں کا، پریس کانفرنس کا، ان کو کیا فائدہ ہے سر؟ دیکھیں الٹیمیٹ جو اس پورے سیاسی بحران کی قیمت ادا کر رہے ہیں وہ اس ملک کے 24 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں. آج اس ملک میں ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی نہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے کے قابل رہ گیا ہے، نہ اپنے وہ بجلی گیس کے بل دینے کے قابل رہ گیا ہے، اور نہ وہ اپنا کچن چلا پا رہا ہے. ہم تو چیخ چیخ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ٹھہراؤ جب تک نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آج اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر سیاستدان، جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، میڈیا، ہم سب نے شامل ہو کر اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ عام آدمی یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہے. 25 لاکھ اس وقت نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، روزگار نہیں ہے آگے. 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکل گیا ہے. لوگ امید ختم ہو گئی ہے، ملک چھوڑ کر دھڑا دھڑ لوگ نکل رہے ہیں. کس طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار اس ملک کی اشرافیہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. اس ملک کے سیاستدان، جج، جرنیل، میڈیا، ہم نے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کے معاملات کو اس نہج پہ پہنچانے میں. ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا، اور تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. خدا نخواستہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی ہم اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہماری پراپرٹیز باہر ہیں تو عام آدمی کو باہر آنا چاہیے. دیکھیں پراپرٹیز باہر ہیں، 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے باہر کے ملک میں. یہاں پر ہم صبح شام یہ صرف ایک ملک ہے، صبح شام دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. آپ اپنے شہریوں کو نہیں قائل کر سکتے، دنیا کو خاک کریں گے. سر ہمیشہ جو ہے نا جب بھی یہ لیکس آتی ہیں ان میں سیاستدانوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں. سر فہرست 3 جماعتیں ہوتی ہیں سر، اور وہ خود جب اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں سے باہر سے انویسٹمنٹ کا کہتے ہیں. سر کیسے انویسٹمنٹ آئے گی جب ان کی اپنی پراپرٹیز لیکس میں آ گئی ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز کا بھی جو ہے نا ہاں ماشاءاللہ کوئی اسکینڈل ایسا نہیں ہوتا جس میں ہماری سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے نام نہ آئے. عباسی صاحب نے جو پارٹی بنانے کا ہے ان کا روایتی سیاستدان نہیں ہوں گے، نہ یہ اس طرز پہ ہوگی. اس میں آپ بھی ہوں گے اور کس عہدے پہ ہوں گے؟ میں مشاورت کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے حلقہ احباب سے، ووٹر سپورٹران سے، اور جس طرح وہ مشورہ دیں گے پھر اس طرح فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو درخواست دائر کی ہوئی تھی انتخابی نشان جو واپس لیا سپریم کورٹ نے تھا، چیف جسٹس نے، اور آپ ہائی کورٹ آ گئے ہیں. بڑا زبردست سوال آپ نے اٹھایا ہے. سر ایک ضمنی سوال کر لیں کہ الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ آپ کی انٹرا کورٹ اپیل ابھی زیر التوا ہے شاید نہ. میں اس کا میں نے اسی لیے سوال وہاں اٹھایا، میں جواب دے دیتا ہوں اس کا بھی. پہلی تو بات میں بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نے بڑی کوشش کی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں نے آئینی درخواست دائر کی. وہاں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے کہہ دیا کہ پارٹی جو ہے وہ ایسوسیشن ہے، وہ فیصلہ ایرونیس ہے. اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، اس کا لارجر بینچ بنانے کی کوشش کی، لارجر بینچ بن گیا لیکن کیس فکس ہی نہیں ہوتا. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کنکرنٹ جورسڈکشن ہے، اس لیے یہاں چیلنج کیا. اور بنیادی طور پر آج الیکشن کمیشن کوشش کرتا رہا اوائڈ کرنے کی. میں نے کہا جی سب سے زیادہ کنسرن جو الیکشن کمیشن کو ہے، سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب تک جو معاملہ گیا ہے وہ پارٹی انتخابات کے حوالے سے گیا ہے کہ پارٹی نشان لیا جا سکتا ہے. وہ جو اختیار جو سیکشن 215 ہے جس کے تحت پارٹی سمبل لیا گیا ہے وہ آج تک چیلنج نہیں ہوا. وہ میں نے ہی چیلنج کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب یہاں پر 2 آئینی درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ سیکشن 215 جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. وہ ایسے ہے کہ پارٹی کا اگر انتخاب نشان لے لیا جائے تو پارٹی بین ہے، یعنی پارٹی انتخاب نہیں لڑ سکتی. پھر سیکشن 104 اور رول 94 کے تحت جس پارٹی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اس کو مخصوص رجسٹر نہیں مل سکتی. تو یہ تو آئین کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ججمنٹ ہے اور وطن پارٹی کی ججمنٹ ہے، جس میں یہ طے ہو گیا کہ پارٹی کے جو انتخابی جو الیکشن ہے وہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے. یہاں جو بات صحیح کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ پارٹی کا اگر انتخابی نشان لے لیا جائے گا پارٹی بین کر دینا ہے. اور آرٹیکل 17 جو ہے وہ پارٹی بین کرنے کی صرف 2 وجوہات: انٹیگریٹی اینڈ سوورنٹی. جو پاکستانی سالمیت پہ اگر سیاسی جماعت کام کرتی ہے تو اس کو بین کیا جا سکتا ہے. اس کا بھی طریقہ بڑا خطرناک دیا ہوا ہے. وہ کیا ہے، پہلے وفاقی حکومت آرڈر پاس کرتی ہے، پھر جاتا ہے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس. تو یہ اس طرح سے یہ جو پارٹی کا انتخابی نشان لینا یہ آئین کے آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی بھی ہے کہ یہ اختیار تو عدالتوں کا ہے. کسی کا اگر فنڈامنٹل رائٹ لینا ہے تو وہ عدالتیں لے سکتی ہیں، اس طرح نہیں لیا جا سکتا آپ فنڈامنٹل رائٹس. تو آئین کے آرٹیکل 175 سے بھی ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے نہ یہ عدالت ہے، نہ یہ کورٹ ہے، نہ یہ ٹرائبونل ہے. آج سماعت کے لیے پیش ہوئے، اٹارنی جنرل نے تو کہا ہے کہ ہم جواب داخل نہیں کریں گے، ویسے ہی بحث کریں گے. عدالت نے کہا پھر بھی دیکھ لیں آپ
जवाब दाखिल करना है। पंजाब हुकूमत की तरफ को कहा गया है, नोटिस किए गए हैं, लेकिन बताया गया, और इलेक्शन कमीशन का मैंने ख़ास तौर पर अदालत की तवज्जो दिलाई कि सबसे ज़्यादा तो मसला इलेक्शन कमीशन को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पार्टी सिंबल लेने में जितनी तेज़ी इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है वो सामने है। 5 जून के लिए समाअत मुलतवी हुई है। अदालत ने कह दिया कि एडवांस कॉपी देनी है। मैंने कहा जी मैं तो आज भी तैयार बैठा हूँ, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। आइंदा डेट भी अदालत ने कहा है कि एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी और आइंदा डेट के ऊपर इसकी टोटल बहस कर दी जाएगी। हैं? हाँ वो मैंने जिक्र कर दी।